کہ دین کے لیے عزت میرے حسین، چند لمحے اقتدار کے پائے یزید نے، چند لمحے اقتدار کے پائے یزید نے، لیکن ہے بادشاہ تا قیامت میرے حسین، لیکن ہے بادشاہ تا قیامت میرے حسین۔ اس شعر پر میں دعوت خطاب دوں گا اپنے مہمان خاص مقرر خاص استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمد فیضان صاحب سے کہ آپ آئیں اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہم سب کے قلوب اذنا کو منور فرمائیں۔ آپ کے نعروں کے گونج میں استقبال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سمجھ کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے اساتذہ دوست، میرے عزیز طلباء دوست، آپ تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے قبل ہمارے دو طالب علموں نے اہل بیت اطہار امام حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ ویسے مجھے یہاں کم و بیش 8 سال ہو گئے جب ہم یہ بزم کا انعقاد کرتے ہیں، تو ہر سال یہ ہوتا ہے کہ یہ بزم، اس کا مقصد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین شہدائے کربلا رضی اللہ عنہم اجمعین کے ایصال ثواب کے لیے، خراج عقیدت کے لیے اس کو انعقاد کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ ان حضرات نے اہل بیت کا ذکر کر لیا ہے، تو میں شروعات حضرت عمر سے کروں گا۔ حضرت گرامی قدر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے تو نام درست کر لیں، آپ لوگ عمر فاروق کہتے ہیں، اصل ہے عمر فاروق، اضافت نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کا علم، ان کی فقاہت، ان کی شجاعت، ان کی عاجزی، ان کی ساری بڑے اوصاف ہیں۔ تو پہلے ہم شروعات کرتے ہیں نام سے۔ دیکھیں، فارق اور فاروق میں فرق ہوتا ہے، جس طرح صادق اور صدیق میں فرق ہوتا ہے۔ صادق وہ ہوتا ہے جو سچ کہے، جو ہے جیسا معاملہ ویسا کہے، وہ صادق ہے۔ اور صدیق وہ ہوتا ہے جو کہہ دے وہ سچ ہو جائے۔ فارق وہ ہوتا ہے جو فرق کرے، قطع نظر اس کے کہ وہ حق اور باطل ہو یا دو چیزوں میں امتیاز ہو۔ فاروق وہ ہوتا ہے جو حق اور باطل میں فرق کرے۔ الفاروق لفرقانہ بین الحق والباطل لاحکام واتقان۔ فاروق وہ ہوتا ہے جو حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، پختگی کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ تو حضرت جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صادق نہیں کہتے، صدیق کہتے ہیں، اسی لیے حضرت عمر فاروق کو بھی فارق نہیں کہتے، فاروق کہتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ دیکھ، قرآن مجید میں سورہ یوسف آپ لوگ پڑھتے آئے ہیں، یقیناً آپ سب کو پتہ ہوگا کہ جب آپ جیل میں گئے تو وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، جب جیل میں گئے تو دو قیدی، دو جوان، فتیان، فتیتن کی جمع ہے، تثنیہ ہے، تو دو جوان ان کے ساتھ جیل میں آئے۔ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرہ، ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ شراب کو پتہ ہے، انگور کا کچا شیرہ ہوتا ہے جو پڑے پڑے سڑ جائے، جھاگ چھوڑ دے، اس کو شراب کہتے ہیں، خمر کہتے ہیں، اس کو نچوڑا جاتا ہے۔ تو اس نے خواب دیکھا کہ میں شراب یعنی انگور نچوڑ رہا ہوں،
وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، دوسرے نے دیکھا کہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی کا ایک ٹوکرا روٹیاں لے کر جا رہا ہوں، تأکل الطیر منہ، اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں۔ تو نبئنا بتأویلہ، آپ ہمیں اس کی تعویل بتا دیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے قیدیوں، اے جوانوں، وہ جو تم نے میں سے ایک جس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ شراب نہیں چھوڑ رہا ہے، وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور جو دوسرا جو ہے جس نے یہ دیکھا تھا کہ وہ روٹیاں اٹھا رہا ہے، تو وہ اس کو پھانسی دے دی جائے گی۔ تو جب انہوں نے جیسا کہا ویسا ہی ہوا، تو آپ نے اس کو کہا کہ جب تو جانا بادشاہ کے پاس تو میرا ذکر کرنا، وہ بھول گیا، مختصر عرض کر رہا ہوں۔ جب اس کو یاد آیا، جب بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، جب اس کو یاد آیا کہ ہاں وہ ایک قیدی ہے، تو جب وہ وہاں گیا تو اس نے ذکر کیا کیا، اس نے کہا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف آپ صدیق ہیں، کیونکہ جیسا آپ نے کہا تھا ویسا ہو گیا ہے۔ تو صدیق وہ ہوتا ہے جو جیسا کہہ دے ویسا ہو جائے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جیسا آپ کہہ دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے ویسا ہو جایا کرتا تھا۔ مشکات شریف اگر آپ لوگوں نے پڑھی ہے، جو حضرات پڑھ چکے ہیں، نہیں پڑھی تو پڑھ لو گے، کتاب الکرامات میں ایک حدیث موجود ہے، دوسری جلد میں۔ مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ تو ان کی والدہ راستے میں کھڑی ہو کر ہر ایک سے پوچھتی تھیں کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ ہر ایک یہ کہتا تھا پیچھے والے سے پوچھ لیجئے، پیچھے والے سے پوچھ لیجئے۔ وہ ایسا کہتے جاتے تھے تاکہ ان کی دل جو ہے وہ دل آزاری نہ ہو۔ تو سب سے آخر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، ان کے منہ سے یہ نکل گیا کہ وہ پیچھے آ رہے ہیں۔ ان کا نکلنا تھا کہ اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو گئے، مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر بعد میں وہ اپنی بہت وصال کر گئے۔ اگر عقل میں نہیں آ رہی ہے تو آپ نے اگر سورہ بقرہ پڑھی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ سورۃ البقرہ پڑھی ہے، جو بقرہ کا واقعہ کیا ہے؟ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، کہ جب وہ گوشت کا ٹکڑا مارا تھا تو وہ زندہ ہوا تھا کہ نہیں؟ وہ زندہ ہو کر اس نے بتایا تھا کہ نہیں؟ تو یہ بھی ایک بات صحیح ہو گئی کہ ایک مردہ شخص زندہ ہو سکتا ہے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو سکتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، میں بات یہ کر رہا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جیسا کہہ دیتے تھے ویسا ہو جاتا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اس لیے کہتے ہیں کہ آپ حق اور باطل میں فیصلہ کر دیا کرتے تھے۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی اس کا شان نزول تفسیر کبیر میں آپ پڑھیں گے، نہیں تو تبیان قرآن میں پڑھ لیجئے گا۔ ایک یہودی اور منافق میں ایک جھگڑا ہوا، آپ نے سب نے سنا ہوگا، تفسیر کے واقعے سے نہیں سنا ہوگا شاید۔ جب وہ جھگڑا ہوا تو اس جھگڑے میں یہودی حق پر تھا، منافق باطل تھا۔ منافق یہ کہتا تھا کہ کعب بن اشرف کے پاس چلیں گے۔ کعب بن اشرف پتہ ہے آپ کو کون تھا؟ یہودی تھا، بڑا رشوت خور تھا، بڑا خبیث تھا۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کون قتل کرے گا؟ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا حضور میں قتل کروں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جنگ جب ہوتی ہے تو اس میں دھوکہ دینا بھی جائز ہے، تو آپ نے اس کو دھوکے سے بلایا، اس کو قتل کر دیا، ایک الگ واقعہ ہے۔ تو اس نے یہ کہا منافق نے کہ یہ وہاں چلیں گے بھائی ہم، کعب بن اشرف کے پاس۔ یہودی نے کہا نہیں، نبی پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلیں گے۔ جب اس نے بہت اصرار کیا تو وہ مان گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو جب یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو منافق کو بڑا وہ ہوا، اس نے کہا عمر کے پاس چلتے ہیں۔ اس کو یہ لگتا تھا کہ حضرت عمر کی طبیعت میں جب وہ سنیں گے یہ یہودی ہے، کافر ہے، جلال آئے گا اور وہ میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ جب وہاں پہنچے تو ان کو بتا دیا گیا کہ میرے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر چکے ہیں۔ تو حضرت عمر کا یہ سننا تھا۔ حضرت عمر گھر گئے، کمرے میں گئے، تلوار لائے، اس کی گردن اڑا دی اور کہا کہ جو نبی کا فیصلہ نہ مانے، عمر کا فیصلہ اس کے لیے یہ ہوتا ہے۔
تو گھر والے آ گئے، کہنے لگے بھائی ہمیں قصاص چاہیے، عمر نے مسلمان کو مار دیا، منافق تو ظاہری مسلمان ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے عمر تو فاروق ہیں، عمر نے تو حق اور باطل میں فیصلہ کر دیا۔ تو اس دن سے حضرت عمر کو عمر فاروق کہنے جانے لگا۔ یہ جو فاروق اعظم ہم کہتے ہیں، عمر فاروق کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والے ہیں۔ چونکہ یہ محفل کا انعقاد دونوں حضرات اہل بیت کے لیے بھی ہے اور صحابہ کے لیے بھی ہے، تو دیکھیں ہم ہیں اہل سنت، ہم بڑا بہت مہذب با ادب عقیدہ رکھتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت شاہ جی نے کہا، حاجن شاہ نے، کہ اصحاب النجوم اور سفینہ نوح کی کشتی کی مثل ہیں، تو دونوں کا جب ساتھ ہوگا تبھی منزل پار لگے گی نا۔ ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں، ہم تو وہ ہیں جو حضور سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرتے ہیں۔ امام مولانا حسن خان صاحب کہتے ہیں نا کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو جب حضور کی نالین سے اتنی محبت ہوتی ہے تو حضور کی اولاد سے کتنی محبت ہونی چاہیے، حضور کے خونی رشتوں سے کتنی محبت ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ، کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ وَتَكُونُ عِطْرَتِي أَحَبَّ مِنْ عِطْرَتِهِ، اور میری عطرت، میرے رشتہ دار، میرا خاندان اس کے نزدیک اس کے خاندان سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ وَيَكُونُ ذَاتِي أَحَبَّ مِنْ ذَاتِهِ، اور میری ذات اس کے نزدیک اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ فرمایا وَيَكُونُ أَهْلِي أَحَبَّ مِنْ أَهْلِهِ، اور جب تک میری اہل اس کے نزدیک اس کی اہل سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ تو یاد رکھیے گا اس وقت تک بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ حضور کی آل سے محبت نہ کرے، حضور کے اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ تو حضرات گرامی قدر پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اہل بیت ہوتے کون ہیں۔ اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں، اہل بیت سکنا، اہل بیت ولادت اور اہل بیت نسب قرابت۔ اہل بیت سکنا کا مطلب ازواج مطہرات، اہل بیت ولادت کا مطلب آپ کی اولاد، اور اہل بیت قرابت کا مطلب آپ کے بقیہ رشتہ دار۔ یہ سب اہل بیت ہیں۔ جب بھی ہم اہل بیت کہیں گے تو اہل سنت کے نزدیک یہ تمام اس میں مراد ہوں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب سب سے پہلے جب ہم اہل بیت کہتے ہیں تو پہلا نمبر ازواج کا آئے گا۔ جو آیت تطہیر ہم پڑھتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت کریمہ کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ اگر آپ قرآنی آیات کا ربط دیکھیں، پیچھے سے پڑھتے ہوئے آئیں تو پیچھے آیت چل رہی ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یہی چل رہا ہے نا، یہی رب چل رہا ہے، ازواج مطہرات کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور آگے آ کے اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں اس آیت میں ازواج مراد نہیں ہے تو قرآن کا تو ربط خراب ہو جائے گا، قرآن کا تو ربط ٹوٹ جائے گا۔ تو پھر اس پہ لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم، ضمیر جمع مذکر کی ہے، اگر مؤنث ہوتی تو کن نہ ہونا چاہیے تھا۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ کن نہ ہونا چاہیے۔ پتہ ہے نا بھئی، کا کما کم کی کما کن، تو اگر حاضر ہیں اور ازواج ہیں مؤنث ہیں تو کن نہ ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا، دیگر قرآن کی آیات آپ پڑھیں، اصل میں مرد کو جنس مرد جنس عورت سے افضل ہوتی ہے۔ مردوں کو عورت پر فضیلت ہوتی ہے تو کئی مرتبہ فضیلت دینے کے لیے جمع مذکر کی ضمیر ذکر کر دی جاتی ہے۔ اگر نہیں تو قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں جب حضرت ملائکہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے نا دعوت کے لیے، تو جاتے ہوئے بشارت دے کر گئے تھے اسحاق علیہ السلام کی، تو حضرت سارہ نے کہا یا قولت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا،
ان ھذا لشیء عجیب، کہنے لگی ہائے افسوس میری اولاد کیسے ہوگی، میں بانجھ ہوں، یہ اتنے بوڑھے ہیں، یہ کیسے ہوگی اولاد، یہ تو عجیب سی بات ہو جائے گی۔ تو قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، فرشتوں نے کہا کیا آپ تعجب کرتی ہیں اللہ کی رحمت سے، آپ کو اللہ کی رحمت پہ کوئی تعجب ہے اے اہل بیت؟ تو اہل بیت بھی کہا اور علیکم بھی کہا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جمع کی جو ضمیر ہے وہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ ابھی حدیث قصہ کا ذکر کیا تھا حاجن شاہ نے، اس میں کیا ہوا تھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر لیے ہوئے تھے تو حضرت امام حسن آئے، امام حضور نے اس چادر میں لے لیا، امام حسین آئے، حضور نے چادر میں لے لیا، حضرت فاطمہ آئی چادر میں لے لیا، حضرت علی آئے چادر میں لے لیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑی تھیں، حضرت ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یا مجھے بھی لے لیجئے، تو حضور نے فرمایا انتی علی خیر، اے ام سلمہ آپ تو خیر پر ہیں، اس آیت خیر میں آپ تو ہیں، لوگوں کو شبہ یہ نہ ہو جائے کہ یہ موجود نہیں تھے، میں اس لیے ان کو شامل کر رہا ہوں۔ تو اہل بیت اطہار میں ازواج مطہرات بھی ہیں، آپ کی اولاد بھی ہیں اور آپ کے قرابت دار بھی ہیں، ان سب سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اس حدیث کے اس پکے عامل تھے جو میں نے آپ سے کہی کہ ان کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اپنے رشتہ دار سے، اپنی اہل سے، اپنی ذات سے، اپنی اولاد سے، اور سب سے زیادہ جب تک ان سے محبت نہیں ہوگی جب تک ایمان کامل نہیں ہوگا۔ آپ کو ایک مسئلہ میں بتاتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اپنی ذات سے آگے ازواج کو رکھا کرتے تھے، ازواج مطہرات کو رکھا کرتے تھے، حضور کی اولاد کو رکھا کرتے تھے۔ اس کی میں 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ صحابہ کرام آپس میں بڑی محبت کیا کرتے تھے، اہل بیت اور صحابہ، اگر آپ یہ سوچیں کہ جو اہل بیت ہیں وہ بھی صحابی بھی تو ہیں نا، جو اہل بیت ہیں وہ صحابی بھی ہیں، آپس میں بڑی محبت تھی۔ قرآن نے کہا کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑا ہوا تھا ایک دوسرے سے، بڑی محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے۔ یہ آج جو مارکیٹ میں جو سوشل میڈیا کا دور ہے نا، اب تو سستی شہرت کے کتا حلال ہے، اس کے بعد کہا نہیں مجھے پتہ نہیں تھا میں رجوع کرتا ہوں، مشہور تو ہو جائیں گے نا آپ۔ تو آج کل ایسی مشہوریت چل رہی ہے کہ کچھ بھی کہہ دو عوام سننے کو تیار ہے، اعتراض کچھ بھی کر دو عوام تو بے وقوف ہے، پھر آپ کے پاس میسج آئیں گے، سوالات آئیں گے کہ یار انہوں نے یہ کر دیا، تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں جگہ یہ لکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا سلطنت مصطفیٰ کتاب ہے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کی، آپ فرماتے ہیں کہ 95% تاریخ جھوٹی ہے۔ جس تاریخ میں کسی صحابی کی توہین شامل ہو، کسی صحابی کی نقص و توہین ہو، تقصیر شان ہو، سمجھ جانا وہ تاریخ جھوٹی ہے، سمجھ جانا تاریخ جھوٹی ہے، کیونکہ اللہ اس کے رسول نے کہہ دیا کہ وہ جنتی ہیں، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے وعدہ اللہ کا جنت کا۔ تو کہ اس وعدے میں حضرت امیر معاویہ نہیں ہے؟ نکال کے دکھاؤ۔ اس وعدے میں شیخین کو نکال کے دکھاؤ۔ کیا اللہ کو نہیں پتہ تھا؟ تمہیں پتہ ہے کہ ان کو وہ خائن تھے، انہوں نے آگے جا کے جو ہے صحابہ اہل بیت کو قتل کرنا تھا، ان سے دشمنی نکالنی تھی، اللہ کو نہیں پتہ تھا؟ اللہ کہہ دیتا قرآن میں، مگر اللہ نے تو جنت کا وعدہ کر دیا، حضور نے تو جنت کی بشارتیں دے دیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان میں آپس میں بڑی محبت تھی، بڑا تعلق تھا۔ ایک مسئلہ آپ لوگوں نے مسائل میں پڑھا ہے، آثار سنن میں دورے والوں نے پڑھا ہے، نور انوار میں نور انوار والوں نے پڑھا ہے۔ صحابہ کرام میں ایک مسئلے کو لے کے اختلاف تھا کہ غسل کب فرض ہوتا ہے۔ بعض صحابہ کرام کہتے تھے انزال کے بعد فرض ہوتا ہے، اور بعض صحابہ کہتے تھے نہیں حشفہ غائب ہو جائے تو فرض ہو جاتا ہے۔ اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ کلاس کی باتیں ہیں، سمجھانا کچھ اور چاہتا ہوں۔ جب یہ اختلاف ہوا تو حضرت عمر کا دور تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ مسئلہ لے کر جاؤ حضرت عائشہ کے پاس، جو حضرت عائشہ حکم دیں گی، جو حضرت عائشہ فتویٰ دیں گی وہ نافذ ہوگا، اور جو اس کے خلاف اب عمل کرے گا اس کو میں کوڑے لگاؤں گا۔ تو جب آپ کے پاس گئے تو آپ سے پوچھا
تو آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قعد فی شعبہ الاربع فقد مس الختان بالختان فقد وجب الغسل۔ حضور اسلام نے فرمایا جب باہم ختنین مل جائیں تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو جب صحابہ نے یہ سن لیا اس کے بعد حضرت عمر نے کہا اب اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ حضرت عمر بھی مفتی ہیں، حضرت عمر بھی فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ذات پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ترجیح دی۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذات پر اہل بیت کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ حضرت گرامی ذی قدر جیسا میں نے آپ سے ابھی کہا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت میں بڑی محبت ہوا کرتی تھی۔ حضرت محمد بن حنفیہ جانتے ہیں آپ لوگ؟ محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، ان کی والدہ کا نام تھا خولہ۔ یہ مائک میرے خیال سے ذرا نیچے صحیح نہیں جا رہا، طبیعت ویسی ٹھیک نہیں ہے اور یہ آواز زور زیادہ لگ رہا ہے۔ تو محمد بن حنفیہ جو ہے نا یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، خولہ کے بیٹے ہیں۔ تو جب یہ حضرت علی کے پاس آئے تو لوگوں نے، آپ کو پتہ ہے نا لوگ باتیں بناتے ہیں، لوگ بھائیوں کو جدا کرنے کے لیے فتنے ڈالتے ہیں۔ تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے حضرت علی جو ہے نا آپ سے زیادہ حسنین سے محبت کرتے ہیں، تو جب جنگوں میں بھیجنا ہوتا ہے تو آپ کو بھیجتے ہیں۔ اتنے بہادر تھے کہ ایک مرتبہ لوہے کی زرہ آئی نا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے توڑ کے مولا علی کو پہنا دی۔ اتنے بہادر تھے، اتنے طاقتور تھے۔ تو کہنے لگے لوگ ان سے کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے حضرت حسنین کریمین جو ہے نا امام حسن حسین، علی کو ان سے زیادہ محبت ہے، کیونکہ ان کو تو نہیں بیچتے جنگوں میں، آپ کو بیچتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حسنین کریمین جو ہے نا میرے والد کی آنکھیں ہیں اور میں بازو ہوں، اور آنکھوں کی حفاظت بازوں سے کی جاتی ہے۔ تو یہ ہے محمد بن حنفیہ، ضمناً میں نے ان کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے حضرت علی سے پوچھا ابا جان، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ تو حضرت علی نے فرمایا ابو بکر۔ پھر عرض کیا اس کے بعد، ان کے بعد کہا عمر، کہا ان کے بعد کہا عثمان۔ اچھا بیٹے کو خواہش تو ہوتی ہے کہ میرے والد کا نام آتا، تو کہا ابا آپ؟ کہا میں تو ایک عام سے انسان ہوں، ایک عاجزی تھی، انکساری تھی۔ تو حضرت علی کا حضرت ابو بکر صدیق کو پہلا کہنا، حضرت عمر کو دوسرا کہنا، حضرت عثمان کو تیسرا کہنا، یہی تو ترتیب ہے اہل سنت کی۔ خلافت کی ترتیب بھی یہی ہے، افضلیت کی ترتیب بھی یہی ہے۔ سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، ان کے بعد عمر ہیں، ان کے بعد عثمان، ان کے بعد علی ہیں۔ یہی ترتیب تو مولا علی نے بیان کی ہے۔ یہ آپس میں بڑی محبت کا معاملہ رکھتے تھے، بڑی شفقتیں رکھا کرتے تھے۔ آج صرف یہ آپ کے دلوں میں، آپ کے ذہنوں میں، عوام کے ذہنوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا وہ سو رہا ہے، اس کو اٹھاؤ بھائی، اس کو اٹھاؤ، سو گیا وہ۔ تو کہتے ہیں کہ جی ایک مسئلہ آپ کو بتایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے مولا علی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی 6 مہینے، آپ کو پتہ ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے 6 ماہ بیعت نہیں کی تھی۔ تو شیعہ اس کے جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی انہوں نے تقیہ کیا ہوا تھا۔ کیا کیا ہوا تھا؟ بولو نا۔ ہاں، تقیہ کیا ہوتا ہے؟ تقیہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے مال بچانے کے لیے، اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اپنے ایمان کو چھپا لینا، اپنے عقیدے کو چھپا لینا۔ یہ جو 6 ماہ کے بعد بیعت کی تھی نا، یہ تقیہ تھا۔ اس کا جواب اہل سنت یہ دیتے ہیں، سن لو، ایک طرف تو تم کہتے ہو وہ شیر خدا ہیں، اور قرآن کہتا ہے فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور ان کو شیر خدا بھی کہتے ہو، اور وہ کہتے ہو کہ ابو بکر سے ڈر گئے تھے، کہتے ہو ابو بکر سے ڈر گئے تھے۔ آپ یہ بتائیے کہ امام حسین نے تقیہ کیوں نہیں کیا؟ اگر تقیہ اتنا ضروری تھا تو ابھی حضرت ہمارے صدام بھائی نے اور شاہجہاں شاہ نے جو آپ کو سنایا، کربلا کا واقعہ سنا ہے نا آپ نے، اتنے لوگ شہید ہو گئے، تو امام حسین نے تقیہ کیوں نہیں کیا؟ معلوم ہوا کہ تقیہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی تقیہ نہیں ہوتا۔ اب وہ 6 ماہ جو بیعت نہیں کی تھی اس کی وجہ بتائیں پھر آپ،
کیوں 6 مہینے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض رہے؟ کیوں؟ اس کا جواب مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ بیمار ہو گئی، جب حضور کا وصال ہوا آپ بیمار ہو گئی تو آپ کی ذمہ داری میں لگے ہوئے تھے۔ 6 مہینے گزر گئے، ان کا وصال ہو گیا اور بیعت بھی نہیں کی انہوں نے، تو حضرت ابو بکر صدیق گئے تو مولا علی سے وجہ پوچھی، تو مولا علی نے عرض کیا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ جو مشورہ ہوا تھا خلافت کے حوالے سے، جو مشورہ ہوا تھا، جو میٹنگ ہوئی تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس میٹنگ کا حصہ ہونا چاہیے تھا، مجھے اس میٹنگ میں ہونا چاہیے تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت چونکہ حضور کا ظاہری وصال ہوا تھا اور کوئی اور محرم گھر میں نہیں تھا، اس لیے ہم نے آپ کو وہاں مخصوص کر دیا اور حضرت عباس کو بلا لیا تھا کہ گھر کا ایک فرد یہاں آ جائے اور ایک فرد گھر میں رک جائے۔ تو جب انہوں نے عذر پیش کیا تو سیدنا صدیق مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ چلیں، میں مسجد پہنچتا ہوں۔ مسجد میں گئے اور ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا ما غضبنا الا اخرنا عن المشورتی، میں ناراض نہیں تھا ان سے مگر اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے مجھے مشورے میں نہیں بلایا تھا، مجھے مشورے سے دور رکھا تھا۔ وَإِنَّا لَنَعْرِفُ خَيْرَهُ وَشَرَفَهُ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مشرف، سب سے زیادہ خیر ابو بکر میں ہے۔ وَإِنَّهُ لِصَاحِبِ الْغَارِ، کیونکہ وہ صاحب غار ہیں۔ وَقَدْ أَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالصَّلَاةِ بِالنَّاسِ وَهُوَ حَيٌّ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں انہیں نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں اور یہ مولا علی ہیں جو ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک طرف مولا علی ہیں، ایک طرف حضرت عمر ہیں، ایک طرف حضرت عائشہ ہیں، ایک طرف حسنین کریمین ہیں، ایک طرف دیگر صحابہ کرام ہیں۔ یہ آپس میں بڑی محبت کیا کرتے تھے، بہت محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کا جب دور تھا نا خلافت، بہت فتوحات ہوئیں، جب بہت زیادہ فتوحات ہوئی تو زیادہ مال غنیمت بھی آیا، تو حضرت عمر نے مسجد میں ایک چٹائی لگوائی اور سارا مال وہاں پہ لگوا دیا۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور کہنے لگے اعطنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین، جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے حلال کیا ہے اس میں سے مجھے میرا حق دے دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں 1000 درہم دے دیے۔ پھر امام حسین آئے، امام حسین نے بھی کہا اعطنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین، انہیں بھی حضرت عمر نے 1000 درہم دے دیے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر آئے جو ان کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے بھی یہ سیم جملہ کہا کہ اعطنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین۔ ان کو حضرت نے 500 درہم دے دیے۔ جب ان دو کو 1000 دیے اور ان کو 500 دیے تو انہوں نے کہا ابا جان، جس وقت یہ دونوں ننھے منھے تھے، دونوں چھوٹے تھے، اس وقت بھی میں حضور کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوا ہوں، آپ ان کو 1000 دے رہے ہیں، مجھے 500 دے رہے ہیں۔ تو حضرت عمر کی محبت جوش میں آئی اور فرمانے لگے اذهب فأتنی بأبن کأبیہما، جاؤ ان کے جیسا باپ تو لے کر آؤ، وَأُمٍّ كَأُمِّهِمَا، جاؤ ان کی جیسی ماں تو لے کر آؤ، وَجَدٍّ كَجَدِّهِمَا، جاؤ ان کے جیسا کوئی دادا تو لے کر آؤ، وَجَدَّةٍ كَجَدَّتِهِمَا، جاؤ ان کی جیسی کوئی دادی تو لے کر آؤ، وَعَمٍّ كَعَمِّهِمَا، جاؤ ان کی جیسا کوئی چچا تو لے کر آؤ، وَخَالٍ وَخَالِهِمَا، کوئی ان کے جیسا کوئی ماموں تو لے کر آؤ، وَخَالِةٍ خَالِتِهِمَا، کوئی ان کی جیسی خالہ تو لے کر آؤ، لَا تَعْتَنِ بِهِ، تم جاؤ مگر لا نہ سکو گے، لہٰذا اس لیے میں نے فضیلت دی ہے کہ ان کے جیسا کوئی کائنات میں دوسرا نہیں ہے۔ حسنین کریمین سید شباب اہل الجنہ، یہ جنتی مردوں کے سردار ہیں، جوانوں کے سردار ہیں، اور شیخین کریمین یہ کہول جنت کے سردار ہیں۔ ابو بکرین و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، ابو بکر اور عمر جنت میں جو کہول ہوں گے، کہول سمجھتے ہیں
33 سے لے کے 50 سال کی عمر کو کہول کہا جاتا ہے۔ جو اس عمر میں دنیا سے گئے ان کے سردار شیخین کریمین ہوں گے من الاولین والآخرین، اولین میں بھی اور آخرین میں بھی، الا النبیین والمرسلین، سوائے نبیوں اور رسولوں کے۔ نبی اور رسولوں سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا۔ تشیعی حضرات عقیدہ رکھتے ہیں کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہیں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، معاذ اللہ۔ یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسل البشر افضل من رسل الملائکہ، جو بشر میں رسول ہیں وہ ملائکہ کے رسول سے افضل ہیں۔ ورسل الملائکۃ افضل من عامۃ البشر، اور جو رسول ملائکہ پتہ ہے آپ کو کون ہے؟ 4 بڑے فرشتے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے بھی رسول بناتا ہے اور انسانوں میں سے بھی رسول بناتا ہے۔ تو جو فرشتے رسول ہیں وہ عام بشر سے افضل۔ عام بشر پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ عام بشر سے مراد اولیاء جو نبی نہیں، اور رسول عامۃ البشر افضل من عامۃ الملائکۃ، اور عام بشر یعنی اولیاء، اولیاء میں سب سے افضل کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ میں نے کلاسوں میں ایک دفعہ سوال کیا، میں نے پوچھا بھائی انبیاء کا سردار کون؟ تو کہنے لگے حضور۔ میں نے کہا فرشتوں کا سردار کون؟ تو کہنے لگے کہ جبرائیل۔ میں نے کہا ولیوں کا سردار کون؟ کہنے غوث اعظم۔ میں نے کہا غوث اعظم سے عقیدت اور محبت اپنی جگہ، مگر جب سرداری کی بات آئے گی تو سرداری کا معیار افضلیت ہے۔ جب انبیاء میں افضل کو سردار مانا، فرشتوں میں افضل کو سردار مانا، تو ولیوں میں سب سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو کہنے کا مقصد کیا؟ اور یہ راوی کون ہے پتہ آپ کو جو میں نے حدیث سنائی؟ مولا علی۔ یا علی لا تخبرہما ما دام حیین، اے علی جب تک یہ دونوں زندہ ہیں انہیں بتائیے گا مت کہ یہ سردار ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ تو حسنین کریمین بھی سردار ہیں، شیخین کریمین بھی سردار ہیں۔ سرداری کا معاملہ تھوڑا الگ ہے، جدا ہے۔ آخری میں ایک بات، ایک چھوٹی سی آپ کے ذوق کے نظر 2 لفظ آئے یہاں پر، 3 لفظ استعمال ہوئے آج کی تقریر میں۔ ایک فتیون آیا، ایک شباب آیا، اور ایک ابھی کہول آیا۔ تو آپ کے ذوق کی نظر آخری میں یہ بات کرتا جاؤں، کیونکہ طلبہ بیٹھے ہیں، اہل علم اہل ذوق بیٹھے ہیں۔ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں جنین، کیا کہتے ہیں؟ اور جب پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں ولید، کیا کہتے ہیں بولو؟ اور جب دودھ پیتا ہو تو کہتے ہیں رضیع، اور جب دودھ کی مدت چھوٹ جائے تو کہتے ہیں فطیم، اور جب کچھ بڑا ہو، قریب کھیلنے کودنے کی عمر میں ہو تو کہتے ہیں طفل، اور کچھ بڑا ہو تو کہتے ہیں صبی، اور کچھ بڑا ہو تو کہتے ہیں غلام، اور کچھ بڑا ہو تو کہتے ہیں مراہق، اور کچھ بڑا ہو تو کہتے ہیں بالغ، اور کچھ بڑا ہو تو کہتے ہیں شباب، اور کچھ بڑا ہو تو کہتے ہیں فتیون، اور کچھ بڑا ہو تو کہتے ہیں رجل، اور کچھ بڑا ہو تو کہتے ہیں کہول، اور 50 سال کے بعد کہتے ہیں شیخ، اور 60 سال کے بعد کہتے ہیں ارذل العمر، اس کے بعد موت ہے، اس کے بعد آپ مر جائیں گے۔ تو یہ آپ کے ذوق کی نظر تھا۔ تو آج کے درس میں صرف سبق یہ دینا تھا، بتانا یہ تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار، ان دونوں کی محبت ہم پر لازم ہے۔ جیسا کہ حضرت نے بھی شاہ جی نے کہا تھا کہ جب آپ کشتی میں سوار ہوتے ہیں نا، کشتی کا سفر کیا آپ لوگوں نے؟ پہلے جو ہے نا وہ بحری سفر ہوا کرتا تھا، لوگ عمرے پہ جاتے تھے، حج پہ جاتے تھے۔ وہ جو ستارے ہوتے ہیں نا، ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم ہوتا ہے، اور اگر ستارے نہ ہوں تو آپ بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، غرق ہو جائیں گے۔ آپ کا جو بیڑا ہے نا، وہ بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار سے سچی پکی محبت عطا فرمائے،
اور ان کی سیرت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ ہم سب کو اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔